نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه ومحبوبه ومقصوده ومطلوبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہری گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ. روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع و خصالہ. چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ایک بار پھر ذرا جھوم کر پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد میں نہایت ہی مشکور ہوں جناب چودھری حکیم محمد طارق سنگھیڑا صاحب، ان کے دیگر اعزاء اور اقربا کا کہ جن کے توسل سے مجھے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے. اور ہمارے یہاں کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا پیر سید شوکت حسین گیلانی شاہ صاحب وہ بھی سٹیج پر جلوہ گر ہیں. دیگر بھی آپ کے علاقے کی ذی وقار شخصیات موجود ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اور یہ محفل پاک کو سجانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر میزبان کے لیے ذریعہ نجات اور ان کے لیے برکت کا باعث بنائے. یاد رکھیے گا یہ بڑی مبارک محفلیں ہوتی ہیں، اس طرح کی محافل سجانا یہ بڑا باعث برکت کام ہے. میں دوسری باتوں کی طرف بہت کم جاتا ہوں، میری عادت ہے میں قرآن و حدیث کے اندر ہی رہتا ہوں. اور ہم وہ سلونوں والے مولوی ہیں نہیں، سر بر آتی نہیں ہے ہمیں، سیدھی سی بات ہے، ہم سیدھی اور کھری اور سچی بات کرتے ہیں. آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، انشاءاللہ چند منٹ کی حاضری کے اندر بھی ہم کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں ڈال کے جائیں گے. شاعر اپنے مزاج سے نکلتا ہے، نکل کر اپنی قلم کو حرکت دیتا ہے اور لکھتا ہے، کہتا ہے بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. حالانکہ علامہ سے موجود ہے، لطیف کا مطلب بھی باریک بین اور نازک ہوتا ہے، نزاکت ہے. کہتے ہیں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، حضور ہماری چشمے تر میں رہتے ہیں. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کہا ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. بھائی یہاں کیوں رہتے ہیں؟ ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ارے ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، کہاں سے چلے کہاں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں. یہ میں نہیں کہتا، دوسرے لوگوں نے بھی اپنی کتب کے اندر لکھا ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام خواب کے اندر زیارت کروا سکتے ہیں اور حضور مزار انور کے اندر رہتے ہوئے اپنے امتیوں کے اعمال سے باخبر بھی ہیں. حضور کو پتہ ہے میرے امتی کیا کر رہے ہیں، حضور جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے اللہ نے محبوب کو یہ طاقت عطا فرمائی.
کہا ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اہل عشق اہل ایمان کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، اور اہل شک اگر مگر میں رہتے ہیں، پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، پتہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ وہ چلے اوتے مدینے چ رہ کے اپنے امتی دے ہر لفظ تو، اپنے امتی دے ہر فعل تو واقف نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پر میرے امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں حضور فرماتے ہیں مجھے تسکین ملتی ہے۔ فرمایا اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں امتیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ چچا پتہ ہے میں آپ پہ ایمان کیوں لایا تھا؟ کہا آپ کا ایک معجزہ دیکھا تھا۔ کہا کب دیکھا تھا؟ کہا آپ چھوٹے سے تھے، پنگھوڑے میں تھے، یہ معتبر روایت ہے۔ کہا آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ سو رہے تھے، حضور کے چچا بتا رہے گھر کی بات۔ کہا کہ آپ پنگھوڑے میں سوئے ہوئے تھے، کہا تشیرو بِأُصْبِعِ کا مال الیہ القمر، کہا کہ میں دیکھ رہا تھا آپ تھے تو چھوٹے سے، کہا کہ آپ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے، جدھر اشارہ جاتا تھا چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا نا کہ جو جھولے میں سو کر بچپن کی حالت میں اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو جھما سکتا ہے وہی تو اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے۔ کہا یہ دیکھنا تھا چچا، کہا بھتیجے ایمان لے آیا۔ میرے حضور نے فرمایا چچا اس سے حیرت والی بات بتاؤں، اس سے حیرت والی بات بتاؤں؟ کہا ہاں بتاؤ، ایک تھوڑا کم کر دیجیے۔ کہا اس سے حیرت والی بات بتاؤں؟ کہا جی بتائیے۔ کہا کہ چچا جس چاند کو تم نے میری انگلی کے اشارے پہ کھیلتا دیکھا تھا نا جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوبہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ بہتر۔ ہر گھڑی محبوب آپ کی ترقیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ، محبوبہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ بہتر ہوتا جا رہا ہے، ترقیاں ملتی جا رہی ہیں، عروج محبوب عروج ہے آپ کا۔ حضور فرماتے ہیں گزرا ہوا لمحہ حضور کا ہے یہ۔ حضور فرماتے ہیں چچا اس سے عجیب بات بتاؤں؟ کہا جی بتائیے۔ کہا میں جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا نا یہی چاند جب عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا، کہا کہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس چاند کے سجدے کی آواز کو بھی سن لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا چچا اس سے عجیب بات بتاؤں؟ کہا یہ جو قلم لوح پر چلتا ہے، کہا یہ قلم لوح پر چلتا تھا تو ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی، کہا کہ میں اس قلم کے چلنے کی آواز کو سنتا تھا۔ سونیا محبوب ماں کے پیٹ میں ہو، چاند عرش کے نیچے سجدہ کرے، اس کے سجدے کی ہلکی کی آواز کو سن سکتے ہیں، قلم کے چلنے کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ آج تو جلال آباد میں جہاں بیٹھ کر حضور کو یاد کر، حضور کے نام کی مالا جب، خدا کی قسم اب تو خیر اللہ کا من الاولیٰ ہے، حضور مزار انور کے اندر رہتے ہوئے تیری آواز کو سن بھی سکتے ہیں، پہچان بھی سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے محبوب کو طاقت عطا فرمائی۔ اچھا ایک ناراض نہیں ہونا کسی نے، یہ پیسے یوں پھینکا نہ کریں، میں معذرت سے، ان کے اوپر تحریر لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں، بعض لوگ محفلیں سجاتے ہیں نا تو انگلش کے اندر ویلکم لکھا ہوتا ہے روڈ پر، ہرگز ایسے کام نہ کیا کریں۔ جتنی بھی زبانیں ہیں ساری کی ساری زبانیں الہامی زبانیں ہیں کہ تعظیم، چلو پتہ نہیں تھا کسی کو تو اس بات میں دل آزاری کسی کی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، تو یہ اس طرح کے کام نہ کیا کریں۔ آپ اگر رکھنے ہیں تو آپ رکھ دیں، نہیں رکھنے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ پاک آپ کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو بہت دے، اللہ دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی اللہ سرخرو فرمائے۔ آپ توجہ سے بات سنیں میری۔ تو جب حضور اس دور میں یہ کام ہے کہ حضور کی سماعت کا عالم یہ تھا، تو آج تو حضور کا خیر اللہ کا من الاولیٰ کا دور ہے، تو حضور علیہ السلام آج بھی مزار انور کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے امتیوں کی آواز سن بھی سکتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، بات بڑھائیں گے آگے چلیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، حاضر و شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، گواہ
اللہ نے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا. بھائی کس پر گواہ بنا کر بھیجا ہے؟ کسی پر گواہ تو ہوگا نا. تفسیریں اٹھا کر دیکھیے. فرمایا جن کی طرف اللہ نے محبوب کو بھیجا ہے ان پر گواہ بنا کر بھیجا ہے. امتیوں کی طرف بھیجا ہے, امتیوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے. تو امتی جو جو کام کریں گے قیامت کے روز حضور اس کی گواہی دیں گے. سبحان اللہ. قیامت کے روز حضور اس کی گواہی دیں گے. میں ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ایک بندے نے بڑا عجیب و غریب سا سوال کیا. کہتا جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں, ہم گتھی کو سلجھاتے ہیں الجھاتے نہیں ہیں. کہا آپ لوگ کہتے ہیں جی حضور جانتے ہیں. کہا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, اس میں تو پتہ چل رہا ہے کہ حضور کو نہیں پتا. میں نے کہا جی بیان کر. کہتا جی دیکھیں کہ جب حدیث پاک ہے, حضور کا خود فرمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا یہ جہنم میں جائے گا. کہا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ تو بڑا نیکوکار تھا, یہ تو اچھے کام کیا کرتا تھا, یہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ کہا کہ رب فرمائے گا محبوبہ آپ نہیں جانتے یہ کیا کیا کرتا تھا, میں جانتا ہوں. کہا کہ دیکھو اگر حضور جانتے ہوتے تو رب یہ کیوں فرماتا. میں نے کہا چلے اسی حدیث میں میرے حضور کا علم موجود ہے, اسی حدیث میں حضور کا علم غیب موجود ہے. کہتا کیسے؟ میں نے کہا قیامت کب آنی ہے؟ کہتا جی پتہ نہیں. میں نے کہا حضور نے یہ بات بتائی کب؟ کہا جب مدینے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا مدینے کے اندر آج سے 1400 سال پہلے بیٹھ کر حضور قیامت کا منظر بتا رہے ہیں, یہ میرے حضور کا علم نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ قیامت آئے گی یوں ہوگا, بیٹھے مدینے کی سرزمین میں ہیں اور قیامت کئی سو سال بعد آنی ہے, کئی سو سال بعد آنے والے قیامت کا منظر بتا رہے ہیں, یہ میرے حضور کا علم نہیں تو. حضور کو اللہ نے مخلوق پر گواہ بنا کر بھیجا. اور آپ کو پتا ہے جو شاہد ہوتا ہے, جو گواہ ہوتا ہے, وہ اسی چیز کی گواہی دیتا ہے جس چیز کو وہ دیکھتا ہے. اور آپ کو پتا ہے آپ لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جب کبھی کہیں پر آپ کوئی دیکھتے ہیں نا, کہیں پر کوئی معاملہ ہو جائے تو گواہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی عینی شواہدین مل گئے, آنکھوں دیکھے گواہ مل گئے, جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے. اور گواہی اسی کی مقبول ہوتی ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا سسٹم کس طرح کا چل رہا ہے کہ جھوٹے بھی گواہ پیسوں پہ بھی مل جاتے ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا, اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے, ہم خود گواہ لیتے ہیں نا, پیسہ بھی تو ہم خود ہی خرچ کرتے ہیں. ہم حکمرانوں کو گندا کہتے ہیں, ہم خود کتنے اچھے ہیں. ہاں جی, گواہ بھی تو ہم ہی خرید کرواتے ہیں اور بنتے بھی تو ہم ہی میں سے ہیں. کون سے کہیں سے اور سے آتی, کوئی اور مخلوق ہوتی ہے, ہم لوگ ہی ہوتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ سسٹم کچھ اور ہے, ہم سسٹم کی طرف نہیں جاتے, ہم ادھر ہے. بھائی گواہ وہی معتبر ہوتا ہے جو چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے, ٹھیک ہے, لیکن حضور کے بعد کب تک, یہ آج سے 1400 سال پہلے کی مخلوق بھی تھی, بعد میں بھی حضور کی امت کو چلو لے لو, حضور کی امت حضور کے جب حیات تھے تب بھی تھی, جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد نہ جانے کب تک یہ امت آئے گی. اور حضور کو تو سب پر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے, اور گواہی وہی دیتا ہے جو دیکھ رہا ہو. پتا چلا کہ اللہ نے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا, حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. حضور آج بھی امتیوں کے اعمال دیکھ بھی رہے ہیں اور امتیوں کے احوال سے واقف بھی, تبھی تو قیامت کے روز گواہی دیں گے. بات آگے چل, فرمایا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا کہ محبوبہ آپ ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں کہ جنت کی اتنی نعمتیں ہیں, اعلیٰ نعمتیں ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. محبوبہ ان کو خوشخبریاں سنائیں گے, یہ خوشخبریاں سن کے میرے راستے پہ آ جائیں گے. اور کہا کہ ونذیرا, اور ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا. کہا اب اسے جہنم سے ڈرائیں, ان کو عذابات سنائیں, ان کو واقعات قوموں کے بتائیں میرے عذابات کیسے تھے. کہا کہ جب آپ یہ سنا لیں گے تو پھر محبوبہ یہ ڈر جائیں گے. پھر ڈرنے کے بعد ہوگا کیا؟ کہا کہ ہم نے آپ کو جو شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. کہا کیوں بھیجا؟ کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہا کہ تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. کہا کہ وجہ یہ ہے, یہ علت بتائی. کہا کہ اس لیے یہ سب کچھ کر کے بھیجا, کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. بولا ٹھیک ہے ایمان لے آئے, ہو گیا, اب کیا کرے, تیری عبادت شروع کر دے. کہا نہ, عبادت نہیں کر. مولا ایمان لے آئے, ایمان کے بعد تو عبادت ہونی چاہیے نا. کہا کہ نہیں, ابھی ایمان کامل بھی کرنا ہے.
ابھی ایمان ہے کامل بھی کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہا دل و جان سے میرے محبوب کی تعظیم کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے۔ میرے بھائی ایمان کے بعد اللہ نے جو سب سے پہلی چیز قرآن میں فرمائی، ایمان لانے کے بعد کہا کہ دوسرا کام اور کچھ نہیں کرنا، میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے۔ پتا چلا کہ محبوب کی تعظیم اللہ کی عبادت سے بھی پہلے ہے۔ کہا کہ پہلے تعظیم کرنی ہے مولا، پھر کہا کہ جب تعظیم کر لو گے ایمان مکمل، کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، پھر دن رات میری عبادت کرنا، پھر تمہاری عبادت بھی قبول کر لوں۔ کہا پہلے محبوب کی تعظیم کرنی ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا نا، فاضل بریلوی نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، ارے میری نظروں سے میرے یار کا روزہ دیکھو۔ اللہ نے تو محبوب کو شان ہی ایسی عطا فرمائی، اور صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ صحابہ کرام حضور کی تعظیم کو عبادت پر مقدم رکھا کرتے تھے۔ آپ کو واقعہ یاد نہیں ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کئی کام کے لیے بھیجا، حضور نے بھیجا جاؤ علی کام کر کے آؤ۔ حضرت علی کو دیر ہو گئی، پیچھے سے نماز کی جماعت ہو گئی۔ جب حضرت علی آئے نا دیر سے، اب حضرت علی کو حضور نے بلایا، کام بتایا، بتانے کے بعد حضرت علی کو حضور نے بٹھایا، ان کی ران پر حضور سر رکھ کے آرام کرنے لگے۔ اب حضرت علی کی نماز تو نہیں پڑھی تھی عصر کی، کہہ سکتے تھے نا محبوبہ حجی نماز ہی نہیں پڑھی، کرم کرو نا، ذرا نماز نہ پڑھ کے آواں میں۔ اللہ کا فرض تھا صاحب، اللہ کا فرض تھا، فرض ادا کرنا تھا۔ کہہ دیتے حضور جو شریعت لے کر آئے اس پہ عمل نہ کر لو، ذرا نماز نہ پڑھ لوں میں، محبوبہ تھوڑی دیر رک نہیں جاتے آپ، میں نماز پڑھ کے آ جاؤں؟ نہیں، مولا علی جانتے تھے یہ صحابہ کا ایمان ہے، مولا کائنات جانتے تھے کہ ایمان ملا انہی کے صدقے، قرآن ملا انہی کے صدقے، رحمان ملا انہی کے صدقے، کہ سب کچھ دلا تو انہی کی چوکٹ سے ہے۔ وہ جانتے تھے کہ محبوب کی تعظیم پہلے ہے، رب کی عبادت بعد میں۔ یہ نہیں کہ تعظیم صرف کرنی اور عبادت چھوڑ دینی ہے، نہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ تعظیم دل میں رکھو، تعظیم کو ظاہر کرو، تعظیم بیان کرو، دل میں حضور کی سچی محبت ہو، محبت قائم کر کے نماز پڑھو، اللہ نماز کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ مگر نہ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، تم ایمان لے آئے اور حضور کی تعظیم کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جناب بلنگ بانگ دعوے کرتے پھرے، پتہ ہی نہیں ہے حضور۔ اور مفسرین نے تو یہاں تک لکھا، علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا یہ بھی حضور کی تعظیم کا طریقہ ہے، یہ بھی حضور کی تعظیم کے اندر شامل ہے، حضور کا میلاد منانا۔ تو کہا کہ تعظیم پہلے، مولا کائنات نے کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، پتہ ہے رب نے سب کچھ تو انہی کو عطا کر کے بیٹھ گئے۔ حضور نے ران پہ سر رکھا، حضور رحم فرمانے لگے۔ نماز کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، جب سورج آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا نا تو مولا علی پریشان ہو گئے۔ یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا جو خطیب کہتا ہے نا جی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکا حضور کے چہرے پہ گرا، میں نے کہیں نہیں پڑھا، کسی نے پڑھا ہو تو مجھے دکھا کے میری تشفی کر دی۔ یہ مجھے تو جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ خطیبوں کے جو ہے نا مسخرے ہیں اور خطیبوں کے وہ چٹکلے، ہم نے کہیں نہیں، اگر کسی نے پڑھا ہو تو میں ان سے معذرت بھی کر لوں گا، مجھے بتا دیجئے گا۔ بہرحال اتنا ہم نے پڑھا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے نا تو اب حضور علیہ السلام کی ایسے آنکھ کھلی تو چہرہ علی پہ پڑی، تو حضور نے فرمایا علی پریشان کیوں؟ کہا کہ حضور نماز کا وقت چلا گیا ہے، حضور نماز کا وقت چلا گیا ہے۔ ایک بات ہے یار، وہ مولا علی تھے، نماز کا وقت جا رہا ہے، چہرہ متغیر ہو رہا ہے، آج اذانیں ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، نمازیں چھوڑ کے بیٹھے۔ اور بھائی یہ میلاد منانا مستحب ہے، نماز فرض ہے، یہ بات ذہن میں رکھا کریں، ہم اس چیز کے قائل ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم نیازی بھی ہیں، صرف نیازیں نہیں کھانی بھائی، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، مسجدیں بھی آباد کرنی ہیں، یہ نماز فرض ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔
کا مولا कायनात अली उल मुर्तज़ा। आज अली के मलंग भी बड़े बने फिरते हैं, अली दा मलंग मैं थे मस्त कलंदर जनाब, नमाजों का पता नहीं है और जनाब घोटे रगड़ रहे हैं, उधर से भंगे रगड़ रहे हैं और अली के मलंग बने। और कैसा तू अली का मलंग है, मौला कायनात की नमाज का वक्त आता है और अली के नाम के तू नारे लगाता है। अली की सीरत पढ़ के देख, अली जब नमाज का वक्त आता था मौला कायनात का चेहरा लाल हो जाता था, सुर्ख हो जाता था। लोग आकर पूछते मौला अली क्या बात है, नमाज का वक्त आया चेहरे का रंग क्यों बदल गया? कहा तुम्हें पता नहीं, मैं मालिक की बारगाह में पेश होने के लिए जा रहा हूं। आज मलंग ऐਵੇਂ बने फिरते हैं, लंगर तोड़ते हैं, नमाजों का पता नहीं, इनसे बच के रहा करो। ये मलंग ऐਵੇਂ खामा खा के मलंग हैं, इनके पीछे ना चला करो। हम पीर उसको मानते हैं जो शरीयत का पाबंद हो, हम पीर उसको मानते हैं जो नमाज पढ़ता हो, पीर उसको मानते हैं जो आलिम दीन हो, पीर उसको मानते हैं जो हुजूर की शरीयत का पासदार हो। ये हमारा अकीदा है। कोई कुछ कहता भी नहीं, हम उसको पीर नहीं मानते जो ढोल ढमक के बजाए, जो आकर जनाबे वाला उदम बाजी करे। वो पीर नहीं हो सकता, वो सर की पीड़ होता है। वो कहा था ना पीर बनाया जे पीड़ न मुक्के, फिर पीर बनाने दा की फायदा। और ये तो सर की पीड़ है, से बच के रहा करो। मौला कायनात की शान देखो, नमाज का वक्त जा रहा है, परेशान हो गए। हुजूर के देखा, हुजूर ने पूछा अली खैर क्या हुआ? कहा कि हुजूर नमाज का वक्त चला गया। मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा कि अली अब मैं क्या करूं, कज़ा पढ़ लो, कज़ा कर लो। हुजूर को पता था आज तो कुछ दिखाना है, आज तो कुछ दिखाना है। लोग कहते हैं ना हुजूर हम जैसे, कहा कि हुजूर हम जैसे। हुजूर ने अपने आप को खुद कहा इन्ना माना बशर मिसलुकुम। खुदा की कसम रिवायतें उठा के देखिए, कुरान की आयतें उठा कर देखिए, जितनी बार भी हुजूर को बशर कहा खुदा ने कहलवाया है, खुदा ने कहलवाया है। किसी सहाबी ने हुजूर को अपनी तरह बशर नहीं कहा, ये दावा है। किसी सहाबी ने हुजूर को अपनी तरह नहीं कहा। हुजूर की तो शान ही अरफत। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना यौमे विसाल का रोज़ा रखना शुरू कर दिया। मतलब रोज़ा रखा और फिर इफ्तारी नहीं की, रोज़ा रखते जा रहे। ये नबी की शान थी। सहाबा ने देखा, सहाबा तो फिर हुजूर की अदा को अदा करते थे ना, दीवाने थे। देखा हुजूर रोज़े पे रोज़ा रखे जा रहे हैं, सहाबा ने भी। अब सहाबा ना कुछ दिन जो है ना बाद ना लागर होने लग गए, थोड़े कमज़ोर होने लग गए, इबादत में कमज़ोरी। लेकिन हुजूर वैसे के वैसे। सहाबा को जब हुजूर ने देखा, हुजूर ने फरमाया क्या कर रहे हो? कहा कि हुजूर आपको लगातार रोजे रखता थे, इस सियासिता की रिवायत है, लगातार रोजे रखते देखा तो हमने भी रोजा रखना। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है मेरी तरह? तवज्जो, तुम में से कौन है मेरी तरह? ये हुजूर का फरमान है। तुम तो कहते हैं ना जी हमारी तरह, और जी हुजूर कहते हैं अय्युकुम मिसली। कहा तुम में से कौन है मेरी तरह? हुजूर ने फरमाया इन्नी अबीतु लैलन युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी। कहा तुम्हें क्या पता, मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। ये महबूब की शान है जो कुरान के अंदर कहा गया। क्यों? एक बात, सूरज मशरिक से कौन निकालता है? खुदा निकालता है ना। मगरिब में गुरूब कौन करता है? खुदा। अगर अल्लाह चाहे तो मगरिब से डूबा हुआ सूरज निकाल सकता है, निकाल सकता है। ये काम तो मेरे हुजूर ने भी कर दिया। ये काम, मैं बात समझाने लगा हूँ, परेशान नहीं हूँ। ये काम तो मेरे हुजूर ने भी कर दिया। मौला अली परेशान हुए, हुजूर ने ये नहीं कहा कि अली मैं कोई तुम्हें नमाजों के लिए सूरज पलटाने आया हूँ, वक्त चला गया और मुझे तो कोई इख्तियार ही नहीं है। ना ना महबूबा तेनू तो सारे इख्तियार दे। क्या ये नहीं कहा कि मुझे तो इख्तियार ही नहीं है, आप नमाज कज़ा पढ़ो? मेरे हुजूर ने फरमाया ना, कज़ा नहीं अली तेरी अदा होगी। तूने नमाज की कुर्बानी किसी और के लिए नहीं दी, अल्लाह के हबीब के लिए दी है। जो तेरी नमाज का सूरज डुबा रहा है उसी का हबीब तलू करके भी दिखाएगा। तेरे महबूब को अली अल्लाह ने शान दी है। मेरे हुजूर ने उंगली का इशारा किया, उंगली नहीं थी, चले उंगली का इशारा था। ये उंगली का इशारा था, उंगली नहीं थी। कहाँ डूबा हुआ सूरज? हुजूर ने उंगली का इशारा किया, सूरज ऐसे उंगली के इशारे पे उठता आया, उठता आया, उठता आया। ऐसे लगता था जैसे ऐसा रिमोट कंट्रोल सिस्टम फिट था, जैसे उंगली का इशारा आके रुका, सूरज भी रुक गया। मौला अली ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मैं एक बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह, अल्लाह ने क्यों फरमाया महबूब को? कहा कि महबूबा सूरज मैं तलू करता हूँ, गुरूब भी मैं करता हूँ, तू मैं चाहूँ तो डूबा हुआ सूरज पलटा भी सकता हूँ। महबूबा
خود کو بشر کہے، کہیں ایسا نہ ہو تجھے خدا سمجھنے لگ جائے، اس لیے بشر کہا گیا۔ اور مزے کی بات یہاں کرتا چلوں، یہ جو سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کی طرف جاتا ہے نا، یہ ایویں نہیں چلا جاتا، حدیثیں اٹھا کر دیکھیے، 70,000 فرشتے اسے لگامے ڈال کے کھینچ کر مشرق سے مغرب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے کھینچ کے مشرق سے مغرب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جس سورج کو کھینچ کے مشرق سے مغرب کی طرف لے کر جاتے ہیں، یار اللہ نے 70,000 فرشتوں کی طاقت تیرے نبی کی انگلی نہیں، انگلی کے اشارے میں رکھی تھی۔ یہ انگلی کے اشارے کا کمال تھا، اگر انگلی اٹھتی تو کیا کمال ہوتا، اگر ہاتھ اٹھتا تو کیا کمال ہوتا۔ جب وہی ہاتھ ہے معبد کی بکری پر پھر جائے تو وہ لاگر بکری کھڑے ہو کے تھن دودھوں سے بھر جائے، برتن بھر جائے۔ جب وہی ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں کنکریاں محبوب لے کر کافروں پہ پھینکے، وہ بھی اندھے ہو جائے۔ ارے جب وہی ہاتھ ہے، یہ اٹھ جائے تو بیٹھے حدیبیہ پر ہو، عثمان بھی اس ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کر لیتے۔ اللہ نے ان ہاتھوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو پتا چلا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب سے پہلے عبادت پر اگر کسی کو ترجیح دی تو محبوب کی تعظیم کو ترجیح دی۔ بات کرتا چلوں، اس وقت مکے اور مدینے کے اندر کتابوں میں لکھا ہے، مکے اور مدینے کے اندر جتنے بھی کبوتر ہیں نا، وہ لٹھے کبوتر گھوم رہے، یہ درباروں پہ بھی ہوتے ہیں، وہ مکے اور مدینے کے اندر جتنے بھی اس وقت کبوتر ہیں حجاز میں، یہ پتہ ہے کس کی نسل سے ہیں؟ یہ اس کبوتری کی نسل سے ہیں جس کبوتری نے غار کے باہر گھونسلہ بنا کر انڈا دیا تھا۔ یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اس کی نسل میں سے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، جس کبوتری نے انڈا دیا تھا۔ انڈا کیوں دیا تھا؟ تاکہ پتہ چل جائے اندر محبوب نہیں ہے۔ کیوں؟ محبوب کی حفاظت کی تھی۔ اے یار خدا کے بندے، ایک کبوتری ہو کر حضور کی عزت پہ پہرا دے، اللہ اس کی نسل سلامت رکھتا ہے۔ ایک انسان ہو کر پہرا دے گا، اللہ اس کا نام کتنا سلامت۔ کبوتری ہے، کبوتری عزت پہ پہرا دے رہی ہے، اللہ اس کی نسل کو سلامت رکھ رہا ہے۔ اور جس نے بھی تا قیامت خدا کی قسم میری حضور کی عزت پہ پہرا دیا، اللہ نے اس کا نام سلامت رکھا ہے۔ وہ غازی علم الدین درخان کا بیٹا کیوں نہ ہو، اللہ نے اسے آج تک سلامت رکھا ہے۔ وہ ایک پولیس والا ممتاز قادری کیوں نہ ہو، اللہ نے قیامت تک کے لیے غازی اور شہید کا لقب عطا۔ کتنے پولیس والے گھومتے ہیں جی، کسی کا نام ہے لیکن نام ہے تو غازی علم الدین شہید کا نام ہے، نام ہے تو ممتاز قادری شہید کا نام ہے۔ جس نے میرے حضور کی عزت پہ پہرا دیا، اللہ نے اس کے نام کو سلامت رکھا ہے۔ آج ان جانوروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے میرے حضور کی عزت پہ پہرا دیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں، کہا کہ ایک منگول سردار عراق کے اندر عیسائی ہوا، کہا کہ جب وہ عیسائی ہوا، غیر مسلم ہوا، تو اس نے ایک بہت بڑا کٹ جمع کیا، بڑے لوگوں کو جمع کیا، سردار بھی تھے وہاں پر، سارے کے سارے غیر مسلم تھے۔ کہا ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، پورے مجمع میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ منگول سردار نے کھڑے ہو کر نا میرے حضور علیہ السلام کی شان میں توہین کی۔ جیسے اس نے توہین کی نا میرے حضور کی شان میں، ایک ساتھ میں کتا بندہ کھڑا تھا۔ ابن حجر لکھتے ہیں، کہا کتا بندہ کھڑا تھا، کتا بھونکنے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا منگول سردار تو نے مسلمانوں کے نبی کی توہین کی ہے، کتا اس لیے بھونکا ہے۔ کہتا نہیں، بڑی غیرت والا کتا ہے، میں نے ہاتھ اٹھایا اس لیے بفر گئے ہیں۔ کہا کہ نہیں۔ پھر دوبارہ اس نے توہین کی، جب اس نے دوبارہ توہین کی کتا پھر بھونکا۔ تیسری بار جب اس نے توہین سے نہ رکا، جب اس نے میرے حضور کی توہین کی، کتے نے اپنا رسا توڑایا، تاریخ کے اندر ہے، اور جا کر اس سردار کے گلے کے اندر پنجے گاڑ دیے۔ اس وقت چھوڑا جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ اپنے محبوب کی عزت کتوں سے بھی کروانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے محبوب کو شان عطا فرمائی۔ لوگوں نے میرے حضور کی شان میں تنقیص کی، لوگ آئے آ کر حضور کے بارے میں بکواسیں کرنے لگے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، محبوبہ آج تک ان کی میں نے اصل پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا۔ سورہ قلم اٹھاؤ، جنہوں نے آ کر میرے حضور کے بارے میں توہین کی تھی، اللہ نے قرآن میں آیت بیان کر کے قانون سٹیمپ لگا دی، قیامت تک کے لیے بدنام کر دیا۔ آج تک اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا، آج تک۔ لیکن جب حضور پر وہ بھونکا نا، اللہ کے حبیب پر اس نے زبان درازی کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوبہ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوبہ جو تیری ذات میں بھونک رہا ہے نا، یہ حلالی ہے نہیں، یہ تو ہے ہی حرامی۔ اللہ اکبر۔
قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا، آیت نازل فرما دی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سفینہ۔ ان کا اصل نام کوئی نہیں جانتا۔ ان کو سفینہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا سامان اٹھا کے چلتے تھے۔ وہ کشتی سامان لے کے چلتی ہے، اس کو سفینہ کہتے ہیں نا کشتی کو، تو وہ حضور کا سامان لے کر چلتے تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا انت سفینہ، تم سفینہ ہو۔ تو اس کے بعد سے حضرت، دیکھو صحابہ کو حضور سے کتنی محبت تھی، اس کے بعد سے اگر حضرت سفینہ سے پوچھتا نا سفینہ تیرا نام کیا، سفینہ کہتے جو حضور نے نام رکھ دیا وہی نام ہے۔ حضرت سفینہ فرماتے ایک دن نا ہم جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، فرمایا میں تھوڑی دیر کے لیے حاجت کے لیے گیا تو میں قافلے سے بچھڑ گیا، قافلہ بہت دور نکل گیا۔ فرماتے میں اکیلا رہ گیا، حدیث۔ کہا کہ میں بڑا پریشان ہوا، میں کروں تو کروں کیا؟ کہا کہ بڑا پریشان ہوا۔ کہا پریشانی کے عالم کے اندر، کہا میں نے دیکھا کہ اب کیا کروں؟ کہا کہ چل پڑا اندازے سے، قافلہ ادھر گیا ہوگا، اندازے سے چل پڑا۔ کہا کہ چل رہا تھا، آگے جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ خود لکھتے ہیں، مشکات شریف میں موجود ہے۔ کہا کہ آگے جنگل کا بادشاہ شیر آیا، جیسے شیر تو لگتا تھا کافی دنوں کا بھوکا ہے۔ کہا شیر نے منہ کھولا، قریب تھا کہ شیر مجھے کھاتا۔ کہا کہ میں نے پتہ کیا کہا؟ میں نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ۔ لوگ تو کہتے ہیں نا خود کو حضور کا غلام کیوں کہتے ہوئے، یہ غلام صحابہ خود کہا کرتے تھے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں خدا کی قسم جو شیر تھوڑی دیر پہلے منہ کھولے کھانے کے لیے تیار کھڑا تھا، کہا کہ دم ہلاتا ہوا میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ کہا کہ جنگل کا بادشاہ بھی بتا رہا تھا سفینہ جس کے تم غلام ہو ہم بھی تو اسی کے غلام ہیں۔ کہا کہ پھر اتنی بات نہیں، کہا کہ شیر پھر میرے آگے آگے چلا، میں شیر کے پیچھے پیچھے۔ آپ فرماتے شیر نے مجھے خود میرے قافلے سے جا کر ملا دیا۔ یہ اللہ نے محبوب کو طاقت۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، قصص کبریٰ میں ہے، شفا شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا حضور کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، عربی آ کر کہتا ہے کہ میں آپ پہ اس لیے ایمان لاؤں گا کہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ میرے حضور نے فرمایا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں کوئی اپنی مرضی کا دکھاؤں گا، نہ، حضور نے فرمایا تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ مطلب تو جو معجزہ بھی دیکھنے کا ارادہ کرے گا، جس کا تو کہے گا میں اللہ کا نبی وہی معجزہ تجھے دکھا دوں گا۔ کہا تو بول تو صحیح کون سا معجزہ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے بھی سوچا ہوگا کہ یار جب میری بات میرے اوپر ہی چھوڑ دی گئی ہے بات تو کوئی عجیب سی چیز ہونی چاہیے نا، عجیب سا ہونا چاہیے کام۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ کہتا ہے آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اس درخت کو کہیے کہ یہ چل کے آپ کے پاس آ جائے۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ درخت تو کبھی چلتے ہی نہیں ہیں، اس نے تو بڑا عجیب سا سوال کر دیا ہے۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ محروم نہیں کرے گا کیونکہ اللہ ہی سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ پتا تھا، میرے حضور نے کچھ نہیں فرمایا، حضور نے اتنا کہا کہ میں نہیں کہتا تو جا اس درخت کو جا کر میرا پیغام دے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ شخص نے جا کر کہا ہے درخت تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں درخت ایک بار دائیں جھکا، ایک بار بائیں، ایک بار آگے، ایک بار پیچھے جھکا۔ کہا کہ اپنی جڑوں کو زمین سے نکال کر گھسٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب اس عرابی نے دیکھا تو کہہ اٹھا، کہتا ہے حسبی حسبی حسبی، اے اللہ کے رسول اتنا ہی کافی ہے، کلمہ پڑھا دارا اسلام کے اندر داخل ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو طاقت عطا فرمائی ہے، اور دی اللہ نے ہے، دی اللہ نے ہے طاقت عطا فرمائی ہے۔ باتوں کو سمجھا کریں، اپنے عقائد کو مضبوط رکھیں، پختہ رہا کریں۔ اللہ کی حضور کی اطاعت ہی در حقیقت خدا کی اطاعت ہے۔ اللہ سے حضور سے محبت در حقیقت خدا سے محبت ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان لوگوں سے کہیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں، محبوب اللہ کا پیارا بننے کے لیے ایک شرط ہے، یہ تیرے پیچھے چل پڑیں، یہ تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، یہ تیرے دامن سے لگ جائیں، یہ تجھ سے محبت کریں، پھر ان کو کہنے کی حاجت نہیں میں خود خدا انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لوں۔ حضور سے محبت کرو، حضور کی محبت رب کی محبت دلاتی ہے۔ یہ وہ چوکھٹ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ در ہے جو
جس در پہ آتا ہے وہ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا میلاد منانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم آئیں کہ لنگر کھائیں، دعا کریں اور جناب جس نے کیا اس سے مبارکبادیاں پیش کریں اور چلے جائیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سنے اس کو اپنے ذہن نشین کر کے جائیں، اور جس کا ہم میلاد مناتے ہیں اس کا صرف میلاد نہیں منانا چاہیے، اس کی ہر بات ماننی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازیں پڑھا کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو ویران نہ کریں، اور حضور کے ساتھ سچی محبت رکھیں، عزت رسول پہ پیرا دیں۔ آج تو ایک عجیب سی بات ہے نا، عزت رسول تو الگ بات، آج ہماری مسجدیں بھی سیاست کی بھیڑ چڑھی ہوئی ہے، مسجدوں میں بھی سیاست چلنے لگ گئی ہے۔ او خدا را یار مہربانی کرو یار۔ میں اگلے دن گیا ہوا تھا ایک اور جگہ پر بیان کرنے، جلال پور پیر والا، میں نے وہاں بھی یہ بات کی ہے، اور بھائی مسجدوں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، سیاست باہر رکھو، اللہ کے گھر کے اندر صرف اللہ کی بات ہونی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ میرے حضور نے تو فرمایا مسجد کے اندر بلند آواز سے بات بھی نہ کرو، شور بھی نہ کرو۔ یہاں کوئی تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، یار اللہ کے بندو اللہ کا گھر ہے، مسجدوں کو مسجد سمجھے، ہم اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو عام نہ سمجھیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بار یوں کر کے بیٹھے تھے، روایت ہو یوں کر کے بیٹھے تھے، تھوڑی سی ٹانگ پھیلا کے غیب سے آواز آئی، کہا ابراہیم ادم، بادشاہوں کے دربار میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بات کرنی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم ڈر سے یوں سمٹ گئے۔ راوی مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم کے پھر پاؤں تب کھلے تھے جب آپ کی موت آئی تھی۔ مسجدیں ادب کی جگہ ہوتی ہیں یار، ہم ادب کریں، اپنے آئمہ مساجد علماء کا ادب کریں، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ یاد رکھنا ہمیں نہیں پتا، علماء کی اللہ نے بڑی شان رکھی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کو جنت میں بھیج دے گا، یہ روایت ہے، علماء کو روک لے گا۔ علماء کہیں گے مولا اس نے میری تقریر سن کے عمل کیا تو وہ بھی جنت میں چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، یہ مولا مجھے کیوں روک لیا ہے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ تم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں بھیجو۔ کوئی آ کر کہے گا مولانا صاحب میں نے آپ کو فلاں جگہ پہ وضو کرایا تھا، سفارش کر دینا۔ یہ میں خالی پیلی کی بات نہیں کر رہا، حدیثیں ہیں۔ کوئی آ کر کہے گا پانی پلایا تھا، وہ کہیں گے چل تو بھی جنت میں جا۔ کوئی آ کر کہے گا حضرت میں نے آپ کی خدمت کی تھی، چل تو بھی جنت میں جا۔ اللہ کے بندو، جو حقیقی علماء ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو ٹکے ٹکے پہ بکنے والے ملا ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا۔ حقیقی علماء کو آپ سمجھیں، اللہ نے جن کا مرتبہ رکھا ہے یہی علماء ربانیین ہیں۔ علماء ربانیین کو سمجھیں، ربانی علماء جو ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جتنے بھی وصف عطا فرمایا نا سارے کے سارے سونے ہیں، جتنے بھی اللہ نے محبوب کو اوصاف دیے ہیں سارے کے سارے خوبصورت ہیں۔ آخری بات ہے، یاد رکھنا یہ جو داڑھی ہے نا اگر خوبصورت نہ ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کو کبھی نہ دیتا، کبھی بھی نہ دیتا۔ یہ داڑھی خوبصورت ہے تبھی اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہے، اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت مبارکہ ہے۔ تو نیت کیجیے آج کی محفل میں جن کی داڑھی نہیں ہے، اچھا کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ لیتے ہیں ہمیں نا بہت سارے کام کرنے میں لفظ نہیں بولتا، کہتے ہیں بہت سارے کام، لوگ کہتے ہیں یار تو داڑھی، اور بھائی داڑھی رکھی ہے تو یہ داڑھی رکھیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں چھوٹ جائیں گی یار۔ تو نیت کیجیے ہم انشاءاللہ حضور کی سنت کو کٹوا کے نالی میں نہیں بہائیں گے بلکہ حضور کی سنت کو چہرے پہ رکھیں گے۔ مرے نا ساری نشانیاں اتر جائیں گی محبت کی، یہ نشانی ساتھ رہے گی، یہ نشانی ساتھ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا شہ مصطفیٰ کی محبت کا داغ لے کے چلے، شہ مصطفیٰ کی محبت کا داغ لے کے چلے، ارے اندھیری قبر ہے ہم چراغ لے کے چلے۔ داڑیاں سجاؤ یار، اللہ سے اس کے حبیب سے محبت کرو، سچیاں محبتاں کرو یار، یہ خالی پیلی کی نہیں ہونی چاہیے محبتاں، صرف دعوے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت ہم سب کی بہتر فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا البلاغ۔